بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سبق، صورت ناقصہ کا حکم، جس کو رد بھی کہا جاتا ہے، بلکہ میراث کی کتابوں میں اس کا نام ہی رد ہے۔ رد اصل میں اس کے حکم کا نام ہے۔ رد کا معنی ہوتا ہے واپس کرنا، لوٹانا۔ جو سہام بچ جاتے ہیں وہ احد الزوجین کے علاوہ باقی ورثہ کو عجیب ترتیب سے واپس کیے جاتے ہیں۔ تو رد کی 4 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے بیان سے پہلے اگر سلیٹ پر 4 مثالیں لکھ دی جائیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی مثال، میت لکھ کر اس کے نیچے 2 وارث لکھیں، بنت بنت۔ دوسری مثال، اس کے نیچے 2 وارث لکھیں، بنت بنت الابن۔ تیسری مثال جس میں 2 وارث لکھیں، زوج بنت، بنت کے اوپر لکھ دیں 3۔ چوتھی مثال جس میں 3 وارث لکھیں، زوج بنت بنت الابن۔ رد کی 4 صورتیں سمجھیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وارثہ متحدۃ الجنس ہوں، ان کے ساتھ احد الزوجین نہ ہو۔ جیسے پہلی مثال ہے، اس میں 2 بنتیں ہیں، ساتھ احد الزوجین نہیں ہے۔ متحدۃ الجنس کا مطلب جن کا حکم ایک ہو، جیسے بنتوں کا حکم ایک، بنات الابن کا حکم ایک، جدات کا حکم ایک، اخ خیفی اخت خیفی دونوں کا حکم ایک ہے۔ تو اخ خیفی اخت خیفی یہ دونوں متحدۃ الجنس ہی میں شمار ہیں۔ دوسری صورت، وارثہ مختلفۃ الجنس ہوں، ان کے ساتھ احد الزوجین نہ ہو۔ جیسے کہ دوسری مثال ہے کہ اس میں بنت اور بنت الابن ہے، ان کے ساتھ احد الزوجین نہیں۔ تیسری صورت، وارثہ متحدۃ الجنس ہوں، ان کے ساتھ احد الزوجین ہو۔ جیسے بنات، خواہ 1 ہو 2 ہوں زیادہ ہوں، یہ متحدۃ الجنس، ان کے ساتھ احد الزوجین موجود ہے۔ چوتھی صورت، وارثہ مختلفۃ الجنس، ان کے ساتھ احد الزوجین بھی موجود ہو۔ جیسے بنت اور بنت الابن یہ مختلفۃ الجنس ہیں، ان کے ساتھ احد الزوجین ہیں۔ ان 4 صورتوں کو اختصاراً حصر کے ساتھ یوں کہیں گے کہ ورثہ متحدۃ الجنس ہوں گے یا مختلفۃ الجنس، ان کے ساتھ احد الزوجین موجود ہوگا یا نہیں۔ اب پہلی مثال دیکھیں جس میں 2 بنتیں ہیں۔ پہلے ان کا مسئلہ بنا کر ان کو سہام دیں، پھر دیکھیں رد ہے یا نہیں ہے۔ رد ہو تو یہ دیکھیں رد کی کون سی صورت ہے۔ جو صورت ہو ہر صورت کا حکم جدا جدا بتلا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں 2 بنتوں کو ثلثان ملتا ہے، ثلثان سے مسئلہ 3 بنتا ہے۔ مسئلہ 3 سے دونوں بنتوں کو ثلثان 2 ملتا ہے۔ یہ 2 ان دونوں کے درمیان میں لکھ دیا جائے، اور یہاں رد ہو رہا ہے کہ ایک حصہ بچ رہا ہے، سہام کم مسئلہ زیادہ۔ اس پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ مسئلہ
عدد رؤوس سے بنایا جائے گا بعنوان رد، جسے تخفیفاً صرف را کی شکل میں لکھا جائے گا، جس کی شکل خلاصۃ السراجی میں موجود ہے۔ پھر ہر ایک کو ایک ایک دیا جائے گا۔ یہاں پر عدد رؤوس دو ہیں، دو بنتیں۔ عدد رؤوس یا یوں کہیں جتنے وارثہ ہیں اتنے سے مسئلہ بنے گا، اور ہر ایک کو ایک ایک دیا جائے گا۔ تو مسئلہ 3 کے بعد را کا مخصوص عنوان دے کر 2 لکھا جائے، اور ہر بنت کو ایک ایک دیا جائے۔ اسی طرح اگر یہاں پر 4 بنتیں ہوتی، اسے لکھ لیا جائے بنت 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 بنت، چاروں بنتوں کو ثلثان ملے گا، اور مسئلہ 3 سے بنے گا۔ 3 کا ثلثان 2 ہے، چاروں بنتوں کو مشترکہ 2 ملے گا۔ مشترکہ عدد درمیان میں لکھا جاتا ہے۔ اب جب 2 دیا تو 1 بچ گیا ہے، رد ہے، اور یہ رد کی پہلی صورت ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ مسئلہ عدد رؤوس سے بنا کر ہر ایک کو ایک ایک دے دیا جائے۔ تو یہاں مسئلہ 3 کے بعد رد کا عنوان دے کر 4 لکھا جائے گا، اور اس کی تقسیم یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک ایک دیا جائے گا۔ اب یہاں اس میت کا ترکہ رد کے مطابق بنایا جائے گا، یعنی 4 حصے بنا کر ہر ایک کو ایک ایک دیا جائے گا۔ پہلی صورت کا حکم تفصیلاً بتلا دیا گیا، مسئلہ بنانے کا طریقہ بھی بتلایا، اور اس کے بعد اس کی تقسیم کا طریقہ بھی بتلایا۔ مسئلہ بھی آسان، تقسیم بھی آسان۔ مسئلہ یہ ہے کہ عدد رؤوس کے مطابق بنایا جائے، تقسیم یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک ایک دے دیا جائے۔ دوسری صورت ورثہ مختلفۃ الجنس ہوں، ان کے ساتھ احد الزوجین نہ ہوں، جیسے بنت اور بنت الابن۔ اولاً اس کا مسئلہ بنائیں۔ مسئلہ 6، مسئلہ 6 سے بنت کو نصف 3 ملے گا، بنت الابن کو سدس 1 ملے گا۔ یہاں پر رد ہے کہ سہام کم، مسئلہ زیادہ ہے۔ اولاً ہر میت اور ہر مثال کا مسئلہ بنا کر اس کے سہام تقسیم کیے جاتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ عول ہے، عدل ہے، رد ہے۔ اگر رد ہو تو رد کی صورت دے کر اسی کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت کا حکم بہت آسان، کہ اب مسئلہ مجموعہ سہام سے بنے گا۔ مجموعہ سہام کا مطلب جو سہام دیے ان کو جمع کریں، 3 اور 1 4۔ مسئلہ 6 کے بعد را کا عنوان دے کر 4 لکھ دیا جائے۔ یہاں صرف مسئلہ نیا بنایا جائے گا، تقسیم سابقہ ہی رہے گی۔ یہاں جیسے مسئلہ مجموعہ سہام 4 سے بنائے، اور تقسیم سابقہ ہے 3 اور 1۔ تیسری صورت ورثہ متحدۃ الجنس، ان کے ساتھ احد الزوجین ہو، جیسے یہاں لکھا ہے زوجہ اور 3 بنتیں۔ اولاً مسئلہ بنا کر سہام تقسیم کیے جائیں۔ اس کا مسئلہ بنے گا 12۔ 12 میں سے زوج کو ربع 3 ملا، 3 بنتوں کو ثلثان 8 ملا۔ ان سہام کو جمع کر کے مسئلے کے ساتھ ان کا تقابل کریں، 3 اور 8 11، یہ 11 مسئلہ 12 رد ہے، اور یہ رد کی تیسری صورت ہے۔ اس کے سہام مٹا دیے جائیں جو 3 اور 8 دیے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مسئلہ احد الزوجین سے بنایا جائے گا۔ احد الزوجین کو اپنے مسئلے سے حصہ دیا جائے گا جو ہمیشہ 1 ہوتا ہے، باقی جو بچے
सब मुत्तहिदतुल जिन्स को दिया जाएगा। यहाँ अहदुज़ ज़ौजैन में ज़ौज है और ज़ौज का फ़र्ज़ है रुबु, और रुबु का मसला बनेगा 4, तो मसला 12 के बाद रा का उन्वान देकर 4 लिखा जाए। उस 4 में से ज़ौज को रुबु दिया जाए, वो हमेशा 1 होता है, 4 का रुबु 1। बाकी 3 बचते हैं, वो तीनों मुत्तहिदतुल जिन्स बानात को दे दिए जाए। तो तीसरी सूरत का हुक्म बहुत आसान, इसमें मसला बनाना भी आता है और उसकी तकसीम भी आती है। मसला तो ये है कि मसला अहदुज़ ज़ौजैन से जुदा बनाया जाए बउन्वान रद, और उसकी तकसीम ये है कि अहदुज़ ज़ौजैन को अपने मसले से हिस्सा दिया जाए जो हमेशा 1 होता है, बाकी मुत्तहिदतुल जिन्स को दे दिया जाए। रद की पहली 3 सूरतों का सबक जुदा होता है, चौथी सूरत का जुदा, क्योंकि चौथी सूरत मुश्किल है। यहाँ काम करने की तरतीब ज़हन में रखी जाए। जब आपके सामने कोई मिसाल आ जाए तो अव्वलन उसका मसला बनाकर सिहाम तकसीम किए जाएं, फिर सिहाम को जमा करके उनका तकाबुल मसले के साथ किया जाए। अगर दोनों बराबर हों तो कुछ नहीं करना, अगर सिहाम ज़्यादा हों औल का उन्वान देकर लिख देना है। अगर सिहाम कम हो तो फिर ये देखना है कि 4 सूरतों में से कौन सी सूरत है, जो सूरत हो उसका हुक्म जारी कर दिया जाए। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो 4 सूरतें हमारे सामने हैं कि वरसा मुत्तहिदतुल जिन्स या मुख्तलिफतुल जिन्स, उनके साथ अहदुज़ ज़ौजान हों या ना हों, ये 4 सूरतें दुनिया की सूरतें हैं, यानी पूरी दुनिया में 4 सूरतें चलती हैं। औल, अदल, रद, जो भी बात हो, इन 4 सूरतों से तो कोई बाहर नहीं है। तो उलमाए किराम को मुगालता लगता है, वो मसला बनाने के बाद जब सिहाम तकसीम कर लेते हैं तो ये नहीं देखते कि औल है, अदल है या रद है, बस फ़ौरन 4 सूरतों में से किसी सूरत को देखकर हुक्म जारी कर देते हैं, हालांकि कभी वो हकीकत में औल होता है या अदल होता है जिसमें इस काम की कोई ज़रूरत ही नहीं। इन 4 सूरतों की तकसीम की अहमियत और फ़ायदा उस वक़्त है जब सूरत नाक़िसा हो, यानी रद हो। अगर रद नहीं है तो फिर इन 4 सूरतों की तकसीम का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए काम उसी तरतीब से किया जाए जो तरतीब मैंने पहले अर्ज़ कर दी। मसला बनाकर सिहाम तकसीम करें, फिर मसले और सिहाम का आपस में तकाबुल हो। अदल हो तो छोड़ दिया जाए, औल हो तो औल लिख दिया जाए, रद हो तो फिर ये देखा जाए 4 सूरतों में से कौन सी सूरत है। वैसे बतौर फ़ायदे के ये बात जहन में रख लें, 4 सूरतों में से जो पहली सूरत है उसमें हमेशा रद होता है, बाकी 3 सूरतों में कभी औल, कभी अदल और कभी रद होता है। और ये फ़ायदा भी जहन में रखें, रद की 4 सूरतों में से दूसरी सूरत की तकसीम साबका होती है, मसला नया होता है। बकिया 3 सूरतों का मसला भी नया होता है, तकसीम भी नई होती है, जो हुक्म में साथ के साथ अर्ज़ की जा रही है। तो तीनों सूरतों के हुक्म का लुब्बे लुबाब ये है। पहली सूरत का हुक्म मसला अदद रूस से बनाकर हर एक को 1-1 दिया जाए। दूसरी सूरत का हुक्म मसला मजमुआ सिहाम से बना दिया जाए। तीसरी सूरत का हुक्म मसला अहदुज़ ज़ौजैन के मखरज से बनाकर उसे अपने मसले से हिस्सा दिया जाए,
جو ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باقی متحدۃ الجنس کو دیا جائے۔ اس سبق کی مشق، پہلی مثال جس میں 3 وارث ہیں، اخت عینی اخت عینی اخت عینی۔ دوسری مثال اس میں بھی 3 وارث ہیں، اخت عینی اخت علی تیسری مثال میں بھی 3 وارث، بنت بنت الابن اخت عینی۔ چوتھی مثال میں 3 وارث، اخت عینی اخت علی اخت خیفی۔ پانچویں مثال میں 2 وارث، زوج اخت خیفی۔ چھٹی مثال میں بھی 2 وارث، زوجہ بنت الابن۔ ساتویں مثال میں بھی 2 وارث، زوج اخت عینی، اس کے اوپر لکھیں 2 عدد، یعنی 2 اخت عینی۔ یہ بار بار مشق کروائی جائے، جو بھی مشق آئے اس کو 2 بار ضرور حل کیا جائے۔